اور اس کو چوتھے اینگل سے اگر آپ سمجھیں تو وہ یہ ہے، کبھی آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں یا گاڑی، موٹر کار اور بس میں سفر کرتے ہیں تو آپ اچانک نظر جب کھڑکی سے باہر نکالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ درخت اور مکان میرے ساتھ بھاگ رہے ہیں، یعنی آپ آگے کی طرف جا رہے ہیں اور مکان پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ اس وقت ایک آپ کے اندر سے آواز آتی، نہیں نہیں، یہ یہیں پر اسٹل کھڑے ہوئے، تم چل رہے ہو۔ تو یہ آپ کو کب محسوس ہوا کہ میں بھی چل رہا ہوں اور مکان بھی چل رہے ہیں؟ جب آپ نے صرف اپنے سینس کو استعمال کیا، جب آپ نے اپنے صرف حس کو استعمال کیا تو حس کبھی کبھار غلطی کر جاتی ہے فیصلہ دینے میں، کیونکہ علم، اصل آپ نے نالج اور علم حاصل کرنا ہے۔ کیا چیز ہے علم؟ وہ ہے دماغ تک پہنچانے والی جو باتیں ہیں، جو چیز ہے، جو واسطہ ہے، اس میں پہلی چیز سینس ہے۔ مثلا اگر آپ کوئی گرم چیز پر ہاتھ رکھتے ہیں، اندر نہیں پتا وہ کیا ہے، تو وہ ہاتھ رکھنے سے لمس، کیونکہ آپ کی قوت یہ بھی ہے چھونا، وہ رکھا تو فوراً وہاں سے اپروچ آپ کے دماغ میں پہنچی اور دماغ نے فوراً نتیجہ دیا کوئی چیز گرم ہے۔ لیکن وہ چیز کیا ہے کہ انسان جب کسی چیز کو جاننا چاہتا ہے، نالج لینا چاہتا ہے، تو پہلا اس کا ذریعہ ہے حس، سینس۔ لیکن بہت ممکن ہے کہ اس کے سینس اسے صحیح رزلٹ نہ دیں اور غلطی پر لے جائیں، جس کی مثال میں نے دی آپ کے سامنے کہ ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں، موٹر سائیکل پر سفر کر رہے ہیں، آپ صرف سادے انداز میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کو کھڑکی سے یوں لگے گا جتنا تیز آپ آگے جا رہے ہیں تو مکان پیچھے جا رہے ہیں، جتنی تیزی سے آپ آگے جا رہے ہیں تو درخت پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن اس وقت آپ کے اندر سے ایک آواز اٹھتی کہ نہیں نہیں، درخت پیچھے نہیں جا رہا، مکان پیچھے نہیں جا رہے، وہ سٹل وہیں پر کھڑے ہیں، آپ آگے جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے سینس کو استعمال کیا تو اس نے رزلٹ غلط دیا، عقل نے اس کی اصلاح کر دی کہ نہیں، یہ جو پیچھے سے آواز آئی آپ کو لیے، یہ عقل تھی جس نے آپ کو کہا کہ نہیں، تم چل رہے ہو اور یہ چیز اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ جب حس غلطی کرتی ہے تو عقل اس کو سنبھالتی ہے، اور عقل جب فیصلے کرنے میں غلطی کرتی ہے تو نبوت سنبھالتی ہے۔ یہ چوتھا قاعدہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ نبوت اور نبی کا ہونا انسان کی ہدایت کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ ایک بات، پانچویں اور آخری بات پیش کر کے میں شرعی نقطہ نظر کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ ایک عقلیات کے اعتبار سے ایتھسٹ تو انتہائی جاہل اور کم عقل ہے، تو عقلی طور پر نبوت کی ضرورت پر ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کی پانچویں قسم، میری اور آپ کی، ہر انسان کی تخلیق کا مقصد ہے اللہ کو جاننا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کو جاننا یہ ہماری عقل سے باہر کی چیز ہے، ہماری اپروچ سے باہر کی چیز ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو جاننے اور سمجھنے اور نالج لینے میں دو چیزیں دی ہیں، حس اور عقل۔ لیکن ہماری زندگی کا مقصد تھا خدا تک پہنچنا، خدا کو جاننا۔ اگر صرف یہی دو چیزیں ہمیں دی جاتی اور نبوت کا تعلق ہم سے نہ جوڑا جاتا تو ہم خدا کو کبھی نہیں پاتے، خدا کی پہچان کبھی نہیں پاتے۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے صرف حس سے اور سینس سے خدا کو تلاش کرنے کی کوشش کی، وہ کبھی پتھروں کو خدا کہہ گئے، کبھی ستاروں کو خدا کہہ گئے، کبھی سورج کو خدا کہہ گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو ہم سے طاقتور ہوگا وہ خدا ہے، اور وہ غلط فیصلہ کر دیا۔ کیونکہ خدا کو دریافت کرنا، خدا کو جان لینا، یہ سینس کے دائرے کی چیز ہی نہیں تھی، یہ اس سے باہر کی بات تھی۔ جنہوں نے اپنے حس کو معیار بنایا اس عالم الغیب و شہادہ کی معرفت کے لیے، تو وہ درختوں میں پھنس گئے، ستاروں میں پھنس گئے، چاند میں پھنس گئے، جانوروں میں پھنس گئے، پتھروں میں پھنس گئے۔ اور جس نے عقل کو اپروچ دی صرف، وہ خدا ہی کا انکار کر گیا۔ لہذا خدا کی معرفت کا اولین ذریعہ جو ہے، جو عقل کو بتاتا ہے اور عقل کو رسد، جیسے حس کی ہدایت عقل کرتی ہے، اسی طرح جب عقل معرفت الہی سے ڈاماڈول ہوتی ہے تو پھر نبوت اس کی اصلاح کرتی ہے۔ اس لیے کہ عقل اور حس کا دائرہ ویزیبل سے ہے، اور رب کی ذات جو ہے وہ انویزیبل معاملات سے ہے، تو وہاں تک عقل کا دائرہ نہیں ہے، وہاں تک نبوت کا دائرہ ہے۔ اور انسان کی ضرورت اور طلب جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ کچھ مشاہدات کی ہے، کچھ غیب کی ہے، کچھ ویزیبل اور انویزیبل ہے۔ تو ہمارے لیے حس اور عقل جو ہے وہ ویزیبل اور موجود چیزوں کو تو کیپچر کر سکتی ہے،
اس کو لے سکتی ہے، لیکن انویزیبل کا دائرہ اس سے باہر ہے، اس کی اپروچ صرف نبوت کی ہے۔ نبوت ہے جس طرح حس عقل سے جڑ کر کوئی معاملہ نکالتی ہے، اسی طرح عقل نبوت سے جڑ کر خدا کو پا لیتی ہے۔